ویلکم ڈیئر فرینڈز، پاکستان افیئرز MCQ سیریز کا یہ سیٹ نمبر 37 ہے۔ وین ور دا 1988 پاکستانی جنرل الیکشنز ہیلڈ؟ 1988 کے پاکستانی عام انتخابات کب ہوئے؟ 16 نومبر 1988۔ ہاؤ مینی سیٹس ور کنٹیسٹڈ ان دا نیشنل اسمبلی ان 1988 جنرل الیکشن؟ 1988 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی کتنی نشستوں پر مقابلہ ہوا؟ 217۔ What percentage of voter turnout was recorded in 1988 general elections؟ 1988 کے عام انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ کی شرح کیا تھی؟ 42.75%۔ Who led the PPP during the 1988 elections؟ 1988 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کس نے کی؟ بینظیر بھٹو۔ How many NA seats did PPP win in 1988 general elections؟ 1988 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی کتنے نشستیں حاصل کی؟ 94 یعنی 94۔ What was the name of the 9-party alliance that opposed the PPP in the 1988 elections؟ 1988 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے خلاف 9 جماعتی اتحاد کا نام کیا تھا؟ IJI کا مطلب تھا اسلامی جمہوری اتحاد۔ What was the political ideology of the PPP in the 1988 elections؟ 1988 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کی سیاسی نظریہ کیا تھی؟ لیفٹ ونگ، بائیں بازو۔ یعنی پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے تو پیپلز پارٹی کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی رہی ہے تو وہ شروع سے ہی لیفٹ ونگ رہی ہے۔ Which prominent political figure became the first female PM of a Muslim majority country after the 1988 elections؟ 1988 کے انتخابات کے بعد پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم کون بنی؟ بینظیر بھٹو۔ بینظیر بھٹو نہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی بلکہ وہ پورے عالم اسلام میں جتنے بھی مسلم میجارٹی ممالک ہیں تو اس میں وہ پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ How many candidates contested for the National Assembly seats in the 1988 elections؟ 1988 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشستوں کے لیے کتنے امیدواروں نے حصہ لیا تھا؟ 1370۔ After the 1988 elections, which acting president invited the PPP to form a government؟ 1988 کے انتخابات کے بعد کس قائم مقام صدر نے پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دی؟ غلام اسحاق خان۔ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایز پر دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یا تو فوت ہو جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے وہ انکیپیسیٹیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ صدر کی جو چیئر ہے وہ سنبھال سکے تو اس موقع پر پھر جو سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے وہ ٹیک اوور کرتا ہے ایز ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ تو جب ضیاء الحق کی پلین کریش ہو گئی تو اس کے بعد غلام اسحاق خان نے ایز ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹیک اوور کیا تھا، اور پھر جب PPP کی حکومت بنی تو انہوں نے پھر غلام اسحاق خان کو ایز اے پرماننٹ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا بلکہ الیکٹ کیا۔ وین ڈیڈ بینظیر بھٹو الیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان؟ بینظیر بھٹو کو پاکستان کی وزیر اعظم کب منتخب کیا گیا؟ 4 دسمبر 1988۔ When did MQM leave the PPP coalition in October 1989؟ اکتوبر 1989 میں MQM نے پیپلز پارٹی کے اتحاد سے کیا علیحدگی اختیار کی؟ ڈیو ٹو وائلنس ایٹ MQM گیدرنگز۔ MQM کا ایک گیدرنگ تھا جس پہ حکومت کی طرف سے تشدد کیا گیا اور MQM کا خیال یہی تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے پیپلز پارٹی کا کولیشن چھوڑ دیا۔ Which political leader spearheaded the IJI alliance in the 1988 elections؟ 1988 کے انتخابات میں IJI اتحاد کی قیادت کس رہنما نے کی تھی؟ نواز شریف۔ How many seats did the IJI win in the National Assembly during the 1988 elections؟ 1988 کے عام انتخابات میں IJI نے قومی اسمبلی میں کتنی نشستیں حاصل کی تھی؟ 56 یعنی 56۔ What decision did the Supreme Court reverse before the 1988 elections؟ سپریم کورٹ نے 1988 کے عام انتخابات سے قبل کون سا فیصلہ تبدیل کیا؟ بین آن پارٹی بیسڈ الیکشنز یعنی جماعتی انتخابات پر پابندی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضیاء الحق کے رجیم میں انتخابات ہوئے تھے تو وہ پارٹی لیس انتخابات تھے، پارٹیز پر پابندیاں لگائی گئی تھی،
لیکن جب 1988 کے انتخابات ہو رہے تھے تو سپریم کورٹ نے وہ پچھلا ڈیسیجن ریورس کیا اور جو بین تھا پارٹی بیسڈ الیکشنز پہ وہ ختم کیا گیا، تو ہر پارٹی وہ پارٹی بیسڈ الیکشنز پہ پھر لڑنے کے لیے اہل ہو گئی۔ On which date did ضیاء الحق initially schedule the 1988 elections؟ ضیاء الحق نے ابتدائی طور پر 1988 کے انتخابات کے لیے کون سی تاریخ مقرر کی تھی؟ 20 جولائی 1988۔ When was the National Assembly session convened following the 1988 elections؟ 1988 کے انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس کب طلب کیا گیا؟ 30 نومبر 1988۔ On what date did بینظیر بھٹو take the oath of office as Prime Minister؟ بینظیر بھٹو نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف کس تاریخ کو لیا؟ دسمبر 1988۔ یہ جو بینظیر بھٹو کا پہلا ٹینیور تھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ On what date were the presidential elections of Pakistan conducted after ضیاء الحق's death؟ ضیاء الحق کی وفات کے بعد پاکستان کے صدارتی انتخابات کس تاریخ کو منعقد ہوئے؟ 12 دسمبر 1988۔ Which politician contested the 1988 presidential election against غلام اسحاق خان؟ 1988 کے صدارتی انتخابات میں غلام اسحاق خان کے مقابل کون سے سیاستدان تھے؟ نوابزادہ نصر اللہ خان۔ How many votes were secured by غلام اسحاق خان in 1988 presidential election and became president؟ 1988 کے صدارتی انتخاب میں غلام اسحاق خان نے کل کتنے ووٹ حاصل کیے اور صدر بنے؟ 603۔ ٹوٹل جو ووٹس تھے وہ 752 تھے، 752 میں اس کو 603 ووٹس ملے۔ Who became چیف منسٹر آف سندھ in دسمبر 1988؟ دسمبر 1988 میں سندھ کا وزیر اعلیٰ کون بنا؟ قائم علی شاہ۔ Who became the chief minister of بلوچستان in دسمبر 1988؟ دسمبر 1988 میں بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کون بنا؟ میر ظفر اللہ خان جمالی۔ Who became the chief minister of Punjab after the 1988 general elections؟ 1988 کے عام انتخابات کے بعد پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون بنا؟ نواز شریف۔ Who was appointed as the chief minister of خیبر پختونخوا after the 1988 elections؟ 1988 کے انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کون بنا؟ آفتاب شیرپاؤ۔ After the 1988 general elections, which party secured the highest number of seats in Punjab's provincial assembly؟ 1988 کے عام انتخابات کے بعد پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں کس جماعت نے حاصل کی؟ IJI یعنی اسلامی جمہوری اتحاد، جو کہ ایک 9 جماعتی اتحاد تھا اور نواز شریف اس کو لیڈ کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے نواز شریف پھر پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی بنا۔ To form a government in NWFP, which leader did بینظیر بھٹو approach for coalition؟ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے لیے بینظیر بھٹو نے کس رہنما سے اتحاد کے لیے رابطہ کیا تھا؟ یہ دسمبر 1988 کی بات ہو رہی ہے۔ ولی خان۔ What was the name of the strategy used by the PPP to win over independent legislators؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے آزاد قانون سازوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی تھی اسے کیا کہا گیا؟ ہارس ٹریڈنگ۔ اینڈ سنس دیٹ ٹائم ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ ہمارے پارلیمنٹ میں مشہور ہے۔ What was the first significant political event that tested بینظیر بھٹو's leadership؟ بینظیر بھٹو کی قیادت کا پہلا اہم سیاسی واقعہ کیا تھا؟ ڈیزولوشن آف بلوچستان اسمبلی، یعنی بلوچستان اسمبلی کی تحلیل۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے یا ہفتے ہوئے تھے جب بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ بنی اور اسی ٹائم پہ بلوچستان کی اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ Who supported نواز شریف during the political struggle with PPP؟ نواز شریف کو پی 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 کے ساتھ سیاسی جدوجہد کے دوران کس نے حمایت فراہم کی؟ غلام اسحاق خان۔ غلام اسحاق خان کو پہلے تو بینظیر بھٹو نے سپورٹ کیا، اسے پریزیڈنٹ بنایا، لیکن لیٹر آن ان کے کچھ اختلافات اس نہج پہ آ گئے کہ غلام اسحاق خان نے پھر بینظیر بھٹو کے خلاف نواز شریف کو اس کی سٹرگلز میں سپورٹ کیا۔ What did the بلوچستان ہائی کورٹ decide about the dissolution of the assembly؟ بلوچستان ہائی کورٹ نے بلوچستان اسمبلی کی تحلیل کے بارے میں کیا فیصلہ دیا تھا؟ It declared the dissolution as illegal and restored the assembly۔ انہوں نے جو اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اس کو غیر قانونی قرار دے کر اسمبلی کو بحال کر دیا۔ When was the بلوچستان اسمبلی restored after being dissolved؟ بلوچستان اسمبلی کو تحلیل ہونے کے بعد کب بحال کیا گیا؟ جنوری 1989، جب سپریم کورٹ نے آرڈر دیا۔
How soon after the PPP government came into power was the Balochistan Assembly dissolved? پاکستان پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد بلوچستان اسمبلی کتنے وقت میں تحلیل کی گئی؟ within 2 weeks، یعنی 2 ہفتے کے اندر اندر۔ What was the name of the first major political scandal during بینظیر بھٹو's first term؟ بینظیر بھٹو کی پہلی مدت کے دوران پہلا بڑا سیاسی سکینڈل کیا تھا؟ آپریشن مڈ نائٹ جیکال۔ What role did ISI's internal wing play in the Operation Midnight Jackal؟ ISI کے داخلی ونگ نے آپریشن مڈ نائٹ جیکال میں کیا کردار ادا کیا؟ They facilitated a no confidence vote، یعنی انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کی مدد کی۔ جو آپریشن مڈ نائٹ جیکال تھا وہ بیسیکلی بینظیر گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے جو نو کانفیڈنس موو چلایا گیا تھا تو اس کو آپریشن مڈ نائٹ جیکال کہا جاتا ہے۔ What happened to بینظیر بھٹو's government on 6 اگست 1990؟ 6 اگست 1990 کو بینظیر بھٹو کی حکومت کے ساتھ کیا ہوا؟ It was dismissed by the president، اسے صدر غلام اسحاق خان کی طرف سے برخاست کر دیا گیا۔ Who was appointed as caretaker prime minister after بینظیر's dismissal؟ بینظیر کے برطرف ہونے کے بعد کس کو عبوری وزیر اعظم مقرر کیا گیا؟ غلام مصطفیٰ جتوئی۔ When were the next elections scheduled after بینظیر's dismissal؟ بینظیر بھٹو کی برطرفی کے بعد اگلے انتخابات کب مقرر ہوئے تھے؟ 24 اکتوبر 1990۔ What was the primary cause of بینظیر بھٹو's strained relations with the president؟ بینظیر بھٹو اور صدر کے درمیان کشیدہ تعلقات کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ Disagreements over the 8th amendment، یعنی 8ویں ترمیم پر اختلافات۔ 8واں ترمیم کچھ اس طرح کا ترمیم تھا جس نے پاکستان کا جو آئین تھا وہ سیمی پریزیڈنشل بنایا تھا، صدر کو کافی اختیارات ملے تھے، اور اس میں جو سب سے کنٹروورشل اختیار تھا صدر کے ساتھ وہ یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی وقت اسمبلی کو تحلیل کر سکتا تھا۔ بینظیر بھٹو نہیں چاہتی تھی کہ صدر کے ساتھ اتنی زیادہ اختیارات ہو اور وہ 8 امینڈمنٹ کو ریورس کرنا چاہتی تھی، لیکن اسی وجہ سے بینظیر بھٹو اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان اختلافات اس نہج پہ آ گئے کہ پھر غلام اسحاق خان نے اس کی اسمبلی اور اس کی حکومت تحلیل کر دی۔ What did President غلام اسحاق خان accuse بینظیر's government of when dismissing it؟ صدر غلام اسحاق خان نے بینظیر کی حکومت کو برطرف کرتے ہوئے کس چیز کا الزام لگایا تھا؟ کرپشن، انیفیشنسی اینڈ پور مینجمنٹ۔ جب وہ بینظیر کی حکومت برطرف کر رہے تھے تو انہوں نے الزامات لگائے کہ اس میں بدعنوانی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کارکردگی ناقص ہے، اور جو انتظامی امور ہے وہ بڑی خرابی سے مینیج ہو رہے ہیں۔ What was the role of Operation چانگا مانگا during the no confidence motion؟ عدم اتحاد کے تحریک کے دوران آپریشن چانگا مانگا کا کیا کردار تھا؟ To shift MNAs to safer places، یعنی MNAs کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، اور اس محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ ہارس ٹریڈنگ نہ کی جائے۔ Thank you for watching this video. Stay blessed.